بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورہ بروج کی آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 20 تک مکمل تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلك الفوز الکبیر۔ ان الذین، ان یہاں پر نون مشدد کا غنہ ہے، زین یہاں پر یا مدہ ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوگا۔ آمنو، نو یہاں پر واو مدہ ہے، وعملوا صاد کو پر پڑھنا ہوگا۔ صالحات لہم جنات، اب نون مشدد کا غنہ ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوگا۔ اب تا کے اوپر جو ہے دو پیش ہے، اس کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کے بعد اگر لام را یا اظہار حلقی یعنی حروف حلقی کے علاوہ باقی 15 حروف میں سے جو بھی حرف آ جائے تو اس کو اخفا کے ساتھ پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تجری، تج جیم کے اوپر ساکن ہے، اس کو قلقلے کے ساتھ پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا ہلا کر پڑھنا ہوگا۔ تجری، را کو باریک پڑھنا ہوگا، اور یا مدہ ہے، ری یہاں پر یا مدہ ہے۔ میو، اب نون ساکن کے بعد وہی 15 حروف میں سے ایک حرف ہے تا، یعنی کہ تا کے اس کو اخفا کے ساتھ پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تحتها الانہار، نون یہاں پر نون کے اوپر ساکن ہے، اور اگلا والا حرف جو ہے یہ اظہار کا قاعدہ ہے یہاں پر، کیونکہ حروف حلقی کا حرف آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ انہار، اس میں جو ہے ہم نے اخفا نہیں کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، اور را کو ساکن کے ساتھ تبدیل کر کے پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے، را کے اوپر جو پیش ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر وقف کے دوران ساکن کے ساتھ پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ذالک الفوز الکبیر، اب دیکھیں کبیر یا مدہ ہے، یا مدہ کو ہم اس لیے 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر جو پیش ہے وقف کے دوران جب ہم اس کو ساکن کے ساتھ پڑھیں گے تو یا مدہ کو ہم 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلك الفوز الکبیر۔ ان بطش ربک لشدید، ان یہاں پر نون مشدد کا غنہ ہے، بطش طا کو ہم قلقلے کے ساتھ پڑھیں گے، ربک را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے، اور تشدید کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ربک لشدید، یہاں پر یا مدہ ہے، اس کو 3 الف کے برابر اس لیے کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ دال کے اوپر جو 2 پیش ہے یعنی کہ تنوین ہے، تنوین کو ہم وقف کے دوران ساکن کے ساتھ تبدیل کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید، انہ نون مشدد کا غنہ ہے، اور ہو کو ہم نے 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوگا کیونکہ الٹا پیش کو لازمی ہم نے 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہوا یبدئ، یوبو یہاں پر قلقلہ ہے، با کے اوپر جب بھی ساکن آ جائے اس کو قلقلے کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ وَيُعِيدُ، یہاں پر پھر یا مدہ ہے، یا مدہ کو ہم اس لیے 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ وقف کے دوران جب ساکن آ جائے اور اس سے پہلے یا مدہ یا وہ مدہ ہو تو اس کو ہم 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک۔ انہ هو یبدئ ویعید وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ،
وَهُوَ الْغَفُورُ الغین کو نقطے والے غین کو ہم نے حلق کے سب سے اوپر والے حصے سے ادا کرنا ہوگا. اچھا غفور، اب یہاں پر واو مدہ ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. را کے اوپر پیش ہے غفور، را کو پر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ودود، یہاں پر پھر واو مدہ ہے اور وقف کے دوران ہم دال کے اوپر جو پیش ہے اس کو ہم ساکن کے ساتھ تبدیل کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ. ذُو الْعَرْشِ، ذال کو بالکل نرمی سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر عین کو، یہ بغیر نقطے والا عین ہے، ہم نے اس کو حلق کے درمیانی حصے سے ادا کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اور را کو ہم نے پر پڑھنا ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ را کے اوپر ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، اس لیے را کو پر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. مجید، یہاں پر پھر یا مدہ ہے، اس کو وہی 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، کیونکہ دال کے اوپر پیش ہے، اس کو ساکن کے ساتھ تبدیل کر کے یا مدہ کو ہم نے 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوگا. ٹھیک ہے. ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ. فَعَّالٌ لِّمَا، اب دیکھیں لام کے اوپر 2 پیش ہے، تنوین ہے، تنوین کے بعد اگر لام آ جائے تو اس کو ادغام بلا غنہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ ہم نے ملا کر پڑھنا ہوگا کیونکہ اس کے اوپر تشدید ہے. جب ہم ملا کر پڑھیں گے تو ہم نے یہاں پر کوئی غنہ اخفا وغیرہ نہیں کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. یہاں پر ادغام بلا غنہ ہے. لما یرید، یہاں پر یا مدہ ہے. ٹھیک ہے. فعال لما یرید. هل اتاک حدیث الجنود. هل اتاک، اسی طرح کاف کو بالکل باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے. حدیث یہاں پر یا مدہ ہے اور سا کو ہم بالکل نرمی سے پڑھنا ہوگا ہم نے. ٹھیک ہے. زبان کی نوک کو دونوں دانتوں کے درمیان ہلکی سی دبنا چاہیے، ہلکی سی دبے تو اس کو اسی کے ساتھ سا کی ادائیگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. حدیث الجنود، یہاں پر واو مدہ ہے، اس کو بھی 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. هل اتاک حدیث الجنود. فرعون وثمود. فرعون، اب را ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، اس لیے را کو ہم باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے. فرعون، او یہاں پر واو لین ہے. ٹھیک ہے. واو ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، اس لیے اس کو واو لین کہا جاتا ہے، اس کو نرمی سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. فرعون وثمود. اب دیکھیں وثمود، یہاں پر پھر سے واو مدہ ہے، واو مدہ کو ہم 3 الف کے برابر یہاں پر اس لیے کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ آخر میں جو حرف ہے اس کے اوپر وقف کے دوران جب بھی ساکن آ جائے اور اس سے پہلے واو مدہ یا مدہ ہو تو اس کو ہم نے 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوگا. ٹھیک ہے. بل الذین کفروا فی تکذیب. بل الذین، زین یہاں پر یا مدہ ہے. ٹھیک ہے. اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. کفروا، واو مدہ ہے یہاں پر، اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. فی تکذیب، فی میں بھی یا مدہ ہے، تکذیب یہاں پر بھی یا مدہ ہے. باقی یا مدہ جو ہے اس کو ہم 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور جو آخر میں آیا ہے وقف کے دوران، وقف کے سے پہلے والے حرف کے سے پہلے والا حرف جو ہے اس کو، یعنی کہ یہاں پر تکذیب جو ہے اس کے آخر میں جو لفظ ہے اس کے نیچے 2 زیر ہے، اس کو ہم جب وقف کے دوران ساکن کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر ہم نے یا مدہ کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ دیکھیں بل الذین کفروا فی تکذیب، اسی طرح. ٹھیک ہے. واللہ من ورائہم محیط. واللہ لفظ اللہ سے پہلے والے حرف پر جب بھی زبر آ جائیں یا پیش آ جائیں تو لفظ اللہ کو ہم پر پڑھیں گے. ٹھیک ہے.
من وراء، اب دیکھیں نون ساکن کے بعد واو ہے، اس کو یہاں پر ہم نے، یہاں پر کون سا قاعدہ ہے، یہاں پر ادغام مع الغنہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر ہم نے ملا کر پڑھنا ہوگا غنے کے ساتھ، ٹھیک ہے. من وراء، را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے، اس کو پر پڑھیں گے، اور مد متصل ہے، اس کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اہم محیط، اب دیکھیں یہاں پر میم مشدد کا غنہ ہے، ٹھیک ہے، اور یا مدہ ہے، اس کو ہم 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے. واللہ من ورائہم محیط. بل هو قرآن مجید. بل هو قاف کو پر پڑھیں گے، را کو بھی پر پڑھیں گے، کیونکہ را ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش ہے، اس کو پر پڑھیں گے یہاں. اور قرآنم، اب نون کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد اگر میم آ جائے تو اس کو ادغام مع الغنہ کہا جاتا ہے. مجید، یہاں پر یا مدہ ہے، اور اس کے اگلا والا حرف جو ہے اس کے اوپر تنوین ہے، تنوین کو ہم جب وقف کریں گے تو تنوین کو ساکن کے ساتھ تبدیل کر کے پڑھیں گے، تو یا مدہ کو ہم 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. فی یہاں پر یا مدہ ہے، لو یہاں پر واو لین ہے، ٹھیک ہے، واو لین اس لیے ہے کیونکہ واو سیکنڈ سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، اس کو واو لین کہا جاتا ہے. خا کے نیچے 2 زیر ہے، 2 زیر کو تنوین کہتے ہیں، تنوین کے بعد اگر میم آ جائے تو اس کو ادغام مع الغنہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. فوز، یہاں پر یہاں پر واو مدہ ہے، اور آخر کے لفظ کے نیچے 2 زیر ہے، اس کو وقف کے دوران ہم ساکن کے ساتھ تبدیل کر کے جب پڑھیں گے تو واو مدہ کو ہم 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے. فی لوح محفوظ.